السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم نے پچھلے 2 ٹاپکس کے اندر انٹروڈکشن آف فزکس کو ختم کیا۔ انشاءاللہ آج ہم شروع کریں گے ایریاز آف فزکس۔ جس طرح میں نے آپ سے پچھلے لیکچر میں بات کی تھی کہ اگلا ہمارا ٹاپک ہوگا ایریاز آف فزکس، تو انشاءاللہ آئے ایریاز آف فزکس شروع کرتے ہیں۔ ایریاز آف فزکس، اس کے اندر ہم زیادہ نہیں، کچھ تھوڑے سے ایریا ڈسکس کریں گے جو امپورٹنٹ ہیں۔ مطلب پہلا ہم اس میں ڈسکس کریں گے الیکٹروسٹیٹکس، دوسرا ہم اس کے اندر ڈسکس کریں گے الیکٹرو ڈائنامکس، تیسرا ہم اس کے اندر ڈسکس کریں گے ہائیڈرو ڈائنامکس، چوتھا ہم اس کے اندر ڈسکس کریں گے اسپیشل ریلیٹیوٹی، پانچواں ہم اس کے اندر ڈسکس کریں گے جنرل ریلیٹیوٹی، اور چھٹا ہم اس کے اندر ڈسکس کریں گے سپر کنڈکٹیوٹی۔ ان ایریاز کے بارے میں انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے کہ یہ کیا چیز ہے اور فزکس کے اندر اس کا کیا رول ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں الیکٹروسٹیٹک کی۔ الیکٹروسٹیٹک کی بات کی جائے تو اس کا دوسرا نام ہے آلسو کالڈ اسٹیٹک الیکٹریسٹی۔ ٹھیک ہو گیا، اور اس کو ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں، اسٹڈی آف الیکٹریسٹی ایٹ ریسٹ۔ ٹھیک ہو گیا، ہم اس کو اسٹیٹک الیکٹریسٹی بھی کہتے ہیں، یا اس کے اندر ہم الیکٹریسٹی کی اسٹڈی کرتے ہیں جب وہ الیکٹریسٹی کیا ہو، ریسٹ کے اندر ہو۔ اور الیکٹروسٹیٹک اصل میں کیا ہوتا ہے، اسٹڈی آف، جو اس کی ایکچوئل ڈیفینیشن ہے وہ ہے اسٹڈی آف الیکٹرک چارجز ایٹ ریسٹ۔ ٹھیک ہو گیا، اسٹڈی آف الیکٹرک چارج ایٹ ریسٹ کا مطلب کیا ہے، اس پروسیس کے اندر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، اس پروسیس کے اندر ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ جو پازیٹیو اور نیگیٹو چارجز ہیں نا، یہ چارجز جو ریسٹ پہ ہیں یہ ہمارے پاس ہیں پازیٹیو اور نیگیٹو۔ یہ پازیٹیو اور نیگیٹو چارجز کیا کرتے ہیں، یہ ایک فکسڈ پرپورشن کے اندر کسی باڈی کے اوپر جمع ہو جاتے ہیں۔ جب یہ فکسڈ پرپورشن میں کسی باڈی کے اوپر جمع ہوتے ہیں تو پھر ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے کیا ہو گیا، یہ ہمارے پاس ہے ایک اسٹیٹک الیکٹریسٹی۔ ٹھیک ہو گیا، اس کے بعد اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جب چارجز ریسٹ پہ ہوتے ہیں نا، چارجز ایٹ ریسٹ، کہ جب ہمارے پاس چارجز ریسٹ پہ ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ ہمارے پاس الیکٹرک فیلڈ پروڈیوس کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، مطلب چارجز جب ہمارے پاس ریسٹ پہ ہوں گے تو وہ کیا کریں گے، الیکٹرک فیلڈ دیں گے۔ آگے اس کی سمجھ، الیکٹروسٹیٹک کیا ہوتا ہے، اسٹڈی آف الیکٹرک چارجز ایٹ ریسٹ۔ جب پازیٹیو اور نیگیٹو چارجز کسی باڈی کے اوپر فکسڈ پرپورشن کے اندر جمع ہوتے ہیں تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، وہ الیکٹروسٹیٹک ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، اس کے علاوہ اس کو ہم اسٹیٹک الیکٹریسٹی بھی کہتے ہیں یا اسٹڈی آف الیکٹریسٹی ایٹ ریسٹ بھی ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کے اندر جو چارجز ریسٹ پہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کیا ہمیں دیتے ہیں، الیکٹرک فیلڈ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، دوسرا ہمارے پاس تھا الیکٹرو ڈائنامکس۔ الیکٹرو کا مطلب ہو گیا الیکٹریسٹی، ڈائنامک کا مطلب ہو گیا
मोशन। ठीक हो गया। इसका मतलब ये है कि जब हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी मोशन के अंदर होगी, इलेक्ट्रिसिटी के मोशन में क्या आने का मतलब है, जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होंगे, मोशन कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होंगे, मूव कर रहे होंगे। ठीक हो गया। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो इसकी डेफिनेशन में वो कहता है कि मूविंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड देयर interaction with moving electric charges and their interaction with electric and magnetic field। ठीक है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में वो क्या कहता है कि जो हमारे पास इसमें दो चीज़ें हैं कि एक जो मूविंग इलेक्ट्रिक चार्जेस है, ठीक हो गया, वो क्या करेंगे, जब उनका इंटरेक्शन होगा, जब वो मिलाप करेंगे इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड के साथ। दूसरी बात, उनका इंटरेक्शन इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो फिर हमारे पास क्या होगा। अच्छा, उसके बाद एक और बात, जिस तरह ऊपर मैंने आपको बताया कि जो चार्जेस रेस्ट पे होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, इसी तरह जब मूविंग चार्जेस होंगे, जब चार्जेस मूव कर रहे होंगे, जब चार्जेस ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक हो गया। यहाँ तक इसको देखने पे इसको मिटाते हैं, यहाँ तक ये चलते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इसके अंदर हमने बात की थी इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक है। अभी हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रिक चार्ज हमारे पास है, ये फिजिकल प्रॉपर्टी है मैटर की। एक बात, दूसरी बात, ये हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है। उसके बाद ये क्या कहता है, लाइक चार्जेस, ये आप लोगों को पता ही होगा, लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल ईच अदर। ठीक है। और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं ईच अदर। ठीक हो गया। उसके बाद वो कहता है अगर किसी ऑब्जेक्ट पे नेट चार्ज 0 तो वो हमारे पास क्या होगा, न्यूट्रल होगा। ठीक है। अगर उसके ऊपर ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट चार्ज कुछ भी नहीं है तो वो न्यूट्रल मतलब ना उसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज है और ना कोई नेगेटिव चार्ज है। और उसके बाद ये क्या करते हैं, ये ओबे करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस को क्या करते हैं, ओबे करते हैं, मतलब टोटल जो इसके ऊपर नेट चार्ज होगा वो हमेशा, जितना चार्ज इसके ऊपर आया और जितना इससे लीव किया वो हमेशा बराबर होगा, मतलब चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा। और उसके बाद ये इंडक्शन मेथड यूज़ करते हैं, मेथड फॉर चार्जिंग। ठीक है। इंडक्शन मेथड हमारे पास ऐसा मेथड होता है जिसके अंदर एक चार्ज बॉडी के करीब हम दूसरी बॉडी को लेके जाते हैं जिसको हमने चार्ज करना होता है, लेकिन जिस बॉडी को हमने चार्ज करना होता है उसको हम उससे टच किए बगैर चार्ज करते हैं। मतलब ये चार्ज बॉडी है,
اور یہ باڈی وہ ہے جس کو ہم نے چارج کرنا ہے. تو ہم اس کو اس کے قریب لے کے جائیں گے، لیکن اس کو کیا کریں گے، اس کے ساتھ ٹچ نہیں کریں گے، جس طرح میگنیٹ کے اندر ہوتا ہے. جب ہم ایک میگنیٹ کو دوسرے میگنیٹ کے قریب لے کے جاتے ہیں تو وہ اس کو خود ہی اٹریکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا، اس سے حالانکہ اس کو ٹچ نہیں کیا تھا. اس طرح جب ہم اس کو اس کے قریب لے کے جائیں گے تو کیا کرے گی، اس کو چارج یا ان چارج کرے گی، جو بھی ہم نے اس کو کروانا ہوگا. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اس کا انٹریکشن جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ جو الیکٹرک چارجز ہیں ان کے اٹریکشن کی وجہ سے یا ریپلشن کی وجہ سے، اٹریکشن اور ریپلشن آف الیکٹرک چارجز پروڈیوس الیکٹرک اور میگنیٹک فیلڈ. ٹھیک ہو گیا. وہ کہتے ہیں الیکٹرک چارجز کے اٹریکشن یا ریپلشن سے کیا ہوگا، ہمیں الیکٹرک یا میگنیٹک فیلڈ مل جائے گی. ٹھیک ہو گیا. تیسرا نمبر میں ہمارے پاس آتا ہے ہائیڈرو ڈائنامکس. ہائیڈرو ڈائنامکس میں کیا ہوتا ہے، جس طرح ہائیڈرو پیچھے پڑا، ہائیڈرو کا مطلب ہوتا ہے واٹر اور ڈائنامکس کا مطلب ہوتا ہے موشن. ٹھیک ہو گیا. اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، اسٹڈی آف موشن آف فلوئڈ اور ساتھ میں اینڈ سولڈ immersed in fluid forces acting on this solid and their relative motion. ٹھیک ہو گیا. ابھی اس میں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ فورسز کون کون سی ایکٹ کر رہی ہیں ایک سولڈ کے اوپر. پہلی چیز یہ، اور دوسرا ریلیٹیو موشن کیا چیز ہے. ٹھیک ہو گیا. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی سولڈ کسی لیکوڈ کے اندر امرس ہے، ٹھیک ہو گیا، تو اس کے اوپر کون کون سی فورسز ایکٹ کر رہی ہیں. یہ ہمارے پاس ایک کنٹینر ہے. ٹھیک ہو گیا. کنٹینر کے ہم نے اندر کیا کیا، ایک لیکوڈ یا فلوئڈ لے لیا. ٹھیک ہو گیا. اس فلوئڈ کے اندر ہم نے ایک سولڈ باڈی رکھ دی، اس کو امرس کروا دیا. یہ ہو گیا اس باڈی کا سینٹر آف میس. یہ اس باڈی کا ویٹ ایم جی ڈاؤن ورڈ، جس کو آپ لوگ ویٹ کہتے ہو ایم جی ڈاؤن ورڈ، اور یہ بوائنٹ فورس اپ ورڈ. ٹھیک ہو گیا. مطلب کوئی بھی آبجیکٹ اگر اندر امرس ہے تو اس کے اوپر دو فورسز ایکٹ کر رہی ہیں، ٹو ٹائپ آف فورسز. ٹھیک ہے. پہلی کون سی ہے، بوائنسی فورس، جس کو آپ بی سے بھی ڈینوٹ کر سکتے ہو. یہ کدھر ہے، اپورڈ ڈائریکشن میں. ٹھیک ہے. مطلب جو اوپر کی طرف سبجیکٹ کو دھکیل رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. اور یہ وہ کہتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے، وہ کہتا ہے دس فورس is experienced by
फ्लूइड। ठीक हो गया। वो कहते हैं ये फोर्स हमारे पास कहाँ से आती है कि ये फोर्स जो है वो एक्सपीरियंस करता है सराउंडिंग फ्लूइड। ठीक हो गया, मतलब इसके जो आसपास फ्लूइड है वो ये फोर्स लगाता है ताकि ये ऑब्जेक्ट क्या करे, ऊपर को जाए। लेकिन वो कहते हैं ज़ाहिर बात है जो आपने अंदर ऑब्जेक्ट क्या किया, इमर्स करवाया हुआ है, जो इसके अंदर ऑब्जेक्ट इमर्स्ड है, ज़ाहिर बात है उसका भी कुछ ना कुछ वेट होगा। तो वो कहते हैं वो जो ऑब्जेक्ट है उसका वेट जो है वो क्या करता है, एक्ट डाउनवर्ड। ठीक हो गया। जब उस ऑब्जेक्ट का वेट एक्ट क्या करता है, डाउनवर्ड एक्ट करता है, तो ज़ाहिर बात है वो हमारे पास किसके बराबर हो जाता है, mg के। ठीक हो गया। मतलब इसके ऊपर दो किस्म की फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक होगी बयानसी फोर्स जो अपवर्ड एक्ट कर रही है, और दूसरी हमारे पास होगी वेट जो कि ऑब्जेक्ट का अपना है, जो उसके अंदर इमर्स है mg, जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। ये अपवर्ड एक्ट कर रही है और ये किधर एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। ठीक हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं रिलेटिव मोशन की, कि हमारे पास रिलेटिव मोशन क्या चीज़ है। रिलेटिव मोशन हमारे पास ये चीज़ है कि जब हम एक ऑब्जेक्ट के मोशन को दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं, ठीक है, मोशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट कंपेयर विद अदर ऑब्जेक्ट। जब हम एक ऑब्जेक्ट के मोशन को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो वो हमारे पास क्या होता है, रिलेटिव मोशन होता है। इसकी मिसाल देखें कि हमारे पास दो कार्स हैं, वो क्या कर रही हैं, एक हाईवे पे मूव कर रही हैं। ठीक हो गया। हमने क्या किया, हमने इनकी स्पीड मेजर की या वेलोसिटी मेजर की। जब हमने इनकी स्पीड मेजर की, हमने देखा कि जो फर्स्ट कार है वो मूव कर रही है 30 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, और जो सेकंड कार है वो मूव कर रही है 50 किलोमीटर पर आवर से। ये इनके क्या होगी, इनकी हमने ये क्या देखा है, इनका रिलेटिव मोशन देखा, ये हो गया इनका रिलेटिव मोशन। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वाला भी समझ आएगा कि हाइड्रोडायनेमिक्स हमारे पास क्या होती है। आगे हमारे पास चौथे नंबर पे आता है स्पेशल रिलेटिविटी। ठीक हो गया। ये हमारे पास किस किस्म के लिए इस्तेमाल होता है, ये हमारे पास तब इस्तेमाल होता है जब हमारे पास कोई पार्टिकल है, उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या करे, वो अप्रोच करे स्पीड ऑफ लाइट को। ठीक हो गया। हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है या कोई पार्टिकल है, जब वो इतनी स्पीड से मूव करना शुरू करे कि उसकी वेलोसिटी अप्रोच कर जाए, मतलब पहुंच जाए स्पीड ऑफ लाइट को। स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। जब कोई चीज़ या कोई पार्टिकल इतनी स्पीड से मूव करे कि उसकी वेलोसिटी क्या करे, अप्रोच कर जाए स्पीड ऑफ लाइट को। ठीक हो गया। तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, उसको हम स्पेशल रिलेटिविटी के अंदर डील करेंगे। और ये हमारे पास इसकी एक लिमिटेशन आप कह लें कि ये हमारे पास सिर्फ किसके अंदर वैलिड है, वैलिड ओनली इन इनर्शियल फ्रेम। ठीक हो गया।
کہ مطلب یہ جو اسپیشل ریلیٹیوٹی ہے یہ کس کے اندر ویلڈ ہے؟ اونلی انرشیل فریم کے اندر. ٹھیک ہو گیا. اب یہ انرشیل اور نان انرشیل کیا ہے یہ ہم آگے پڑھیں گے. اب 5ویں نمبر بات کرتے ہیں پھر اس کی بات کریں گے. 5ویں نمبر پہ آیا ہے ہمارے پاس جنرل ریلیٹیوٹی. جنرل ریلیٹیوٹی کا دوسرا ایک اور نام ہے، اس کو ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ آئنسٹائن تھیوری آف ریلیٹیوٹی. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد اس کو ہم کہتے ہیں جی جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی. اس کو ہم یہ اس کے علاوہ اس کے یہ 2 نام بھی ہیں اور یہ پبلش کی تھی آئنسٹائن نے 1915 کے اندر. ٹھیک ہو گیا. اس نے یہ جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی دی تھی. اس تھیوری کے اندر اس نے کیا کہا ہے؟ اس نے کہا جی اس کے اندر اس نے گریوٹی کو کہا کہ جو گریوٹی ہے ہمارے پاس وہ ریپنگ یا کروینگ آف اسپیس ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد اس نے کہا ہمارے پاس میس آف آبجیکٹ جتنا زیادہ ہوگا وہ اسپیس کو ریپ یا بینڈ اتنا زیادہ کرے گا. ٹھیک ہو گیا. لیکن اس سے پہلے جو گریوٹی کا کانسیپٹ تھا جو نیوٹن کہتے تھے وہ کہتے تھے کہ گریوٹی ہمارے پاس یہ ایک انویزیبل اٹریکٹیو فورس ہے. ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے آگے یہ کہا کہ یہ کوئی انویزیبل اٹریکٹیو فورس وغیرہ نہیں ہے بلکہ یہ ریپنگ یا کروینگ آف اسپیس ہے. جتنا میس کا آبجیکٹ زیادہ ہوگا اتنا وہ اسپیس کو زیادہ ریپ کرے گا. ٹھیک ہو گیا. اور اس تھیوری کی ڈیفینیشن یہ تھی، ڈیفینیشن دیکھیں تو اس کی ڈیفینیشن یہ تھی کہ ریلیٹیو موشن بٹوین انرشیل اینڈ نان انرشیل فریم آف ریفرنس. ٹھیک ہو گیا. کہ جب انرشیل اور نان انرشیل فریم کے اندر ریلیٹیو موشن ہوگا تو وہ ہمارے پاس کیا کہلائے گا؟ جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی. اب ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ انرشیل اور نان انرشیل فریم کیا ہے. سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ انرشیل فریم کیا ہے. انرشیل فریم ہمارے پاس ایسا فریم ہوتا ہے جس کے اندر کسی چیز کی یا تو ایسا فریم جو کہ ریسٹ پہ ہو یا پھر کانسٹنٹ ویلوسٹی کے ساتھ موو کرے. ٹھیک ہو گیا. ایسا فریم جو کہ ریسٹ پہ ہو یا کانسٹنٹ ویلوسٹی کے ساتھ موو کرے وہ ہو گیا انرشیل فریم. اور دوسرا اس کے اندر کیا ہوگا؟ نیوٹن لاز آر ویلڈ. اور اس کے اندر نیوٹن کے تینوں لا کیا ہوں گے؟ ویلڈ ہوں گے. اس کے ریسٹ اور ویلوسٹی کی مثال چیک کریں کہ مطلب ہمارے پاس ایک کار ہے وہ اسٹل سٹینڈ ہے.
تو ہمارے پاس کیا ہو گیا, ریسٹ پہ ہوگی. ٹھیک ہے, اور بس موونگ وتھ کانسٹنٹ ویلوسٹی. کانسٹنٹ ویلوسٹی سے کیا مراد ہے کہ جو چیز موو کر رہی ہے اس کی ویلوسٹی کے اندر کوئی تبدیلی نہ ہے, کہ وہ کانسٹنٹلی چلتی رہے. مثال طور پر اگر کار کی اسپیڈ 45 کلومیٹر پر آور ہے نا, ٹھیک ہے, تو وہ کیا کرے, وہ 45 کلومیٹر مطلب ابھی اگر اس کی اسپیڈ 45 کلومیٹر پر آور ہے, 5 منٹ کے بعد بھی 45 کلومیٹر پر آور ہے, 10 منٹ کے بعد بھی 45 کلومیٹر پر آور ہے. ٹھیک ہے, مطلب ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں اس کی اسپیڈ کے اندر کوئی تبدیلی نہ آئے, وہ ہمارے پاس ہوگی کانسٹنٹ ویلوسٹی. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد اگر ہم نان انرشیل کی بات کریں تو یہ ہمارے پاس ہوتا ہے ایکسلریٹنگ فریم آف ریفرنس. ٹھیک ہو گیا. مطلب ایکسلریٹنگ کا مطلب اس کے اندر کیا ہوگا, ویلوسٹی چینج ہوگی. اور دوسرا, نیوٹن لاز آر ناٹ ویلڈ. اس کے اندر کیا ہوگا, نیوٹن کے لا جو ہیں وہ ویلڈ نہیں ہوں گے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اس کے بعد اگر دیکھیں تو اچھا, جس طرح ہم نے پہلے وہ پڑھ لیا کہ وہ نان انرشیل فریم جو ہیں وہ اس کے اندر نیوٹن کے لا ویلڈ رہیں گے. ابھی یہاں پہ ایک کوشچن آتا ہے کہ وائی نیوٹن لاز آر ناٹ ویلڈ ان نان انرشیل فریم. وہ کہتے ہیں نیوٹن کے لاز کے اندر ویلڈ کیوں نہیں ہے. ٹھیک ہے, نان انرشیل فریم کے اندر. تو اس کے لا ویلڈ اس لیے نہیں ہے کہ اگر فرض کریں ہمارے پاس ایک آبجیکٹ ہے نا, وہ ریسٹ کے اندر ہے انرشیل فریم کے اندر. ٹھیک ہے, تو جب آپ کیا کرو گے, آپ اس کو سین کرو گے نان انرشیل فریم کے اندر. جب آپ اس آبجیکٹ کو نان انرشیل فریم سے سین کرو گے انرشیل فریم کے اندر, تو وہ کیا کرے گا, وہ آپ کو ادھر ریسٹ میں تھا, ادھر آپ کو کیا کرتا ہے, وہ موونگ, آپ کو موو ہوتا نظر آئے گا. لیکن حالانکہ اس کے اوپر آپ نے کیا کیا, نو فورس ایگزرٹڈ. حالانکہ آپ نے اس کے اوپر کیا کیا, کوئی فورس ایگزرٹ بھی نہیں کی, کہ مطلب ایک آبجیکٹ تھا انرشیل فریم کے اندر, وہ ریسٹ پہ تھا. ٹھیک ہے, جب آپ نے اس کو سین کیا نان انرشیل فریم سے, اس آبجیکٹ کو آپ نے نان انرشیل فریم سے سین کیا, تو وہ کیا, وہ آپ کو موونگ کرتا نظر آئے کہ وہ حرکت کر رہا ہے. لیکن اس کے اوپر کیا, وہ کوئی فورس ایگزرٹ بھی نہیں کر رہی, پھر بھی کیا کر رہا ہے, وہ حرکت کر رہے ہیں. تو اس لیے کیا ہوتا ہے کہ یہ اس کے اندر ویلڈ نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں نا, ہم نے نیوٹن کے لا کے اندر کیا پڑھا تھا کہ کوئی آبجیکٹ ہے وہ اس وقت تک ریسٹ میں رہے گا جب تک اس کے اوپر کوئی فورس ایکٹ نہیں کر رہی. لیکن یہاں پہ دیکھیں کوئی فورس اس کے اوپر ایکٹ نہیں بھی کر رہی, تو پھر بھی کیا کرتا ہے, وہ ہمیں موو کرتا ہوا نظر آیا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ نیوٹن کا لا یہاں پہ آ کے فیل ہو گیا. اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں کہ نیوٹن کا لا اس کے اندر ویلڈ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کی مثال ایسے ہے کہ اگر آپ سن ہے, جو سورج ہے, اس کو آپ کیا کہہ دو, اس کو آپ کہہ لو کہ ہمارے پاس پرفیکٹلی انرشیل فریم ہے. ٹھیک ہو گیا. تو جب آپ ایکسلریشن میئر کرو گے ڈفرینٹ انرشیل فریم سے, تو وہ بھی کیا ہوگی, ہمارے پاس ایکسلریشن بھی ہمارے پاس کیا آئے گی, ڈفرینٹ آئے گی. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اور اس کے بعد اس کے اندر ایک ایکسیپشن ہے,
ایکسیپشن یہ ہے کہ جو نیوٹن کا تھرڈ لا ہے وہ ویلڈ ہے بوتھ انرشیل اور نان انرشیل فریم آف ریفرنس کے لیے. ٹھیک ہو گیا, یہاں تک نوٹ کر لیں جس نے کر رہے ہیں. چلے مٹاتے ہیں, آگے دیکھتے ہیں جی جو ہمارا آخری پوائنٹ رہ گیا اس کی طرف چلتے ہیں. آخری پوائنٹ ہے چھٹا, سپر کنڈکٹیوٹی. وہ کہتا ہے اٹ ڈیل with study of conductivity having zero electrical resistance. ٹھیک ہو گیا. اب بات آتی ہے کہ یہ کنڈکٹیوٹی کیا چیز ہے, نمبر 1, اور دوسری بات آتی ہے کہ یہ زیرو الیکٹریکل ریزسٹنس کا کیا مطلب ہے. دوسرے نمبر پہ یہ بات آ گئی. ٹھیک ہو گیا. اگر سب سے پہلے کنڈکٹیوٹی کو دیکھیں تو کنڈکٹیوٹی ہمارے پاس ہوتا ہے کہ کسی بھی کنڈکٹر کے اندر سے یا کسی بھی میٹیریل کے اندر سے الیکٹریسٹی یا ہیٹ کا پاس کرنا کتنا ایزی ہے, وہ ہمارے پاس کہلاتی ہے کنڈکٹیوٹی. کہ ہاؤ ایز ٹو پاس کرنٹ اور ہیٹ تھرو میٹیریل. کہ مطلب کسی بھی میٹیریل کے اندر سے کرنٹ یا ہیٹ کا پاس کرنا کتنا آسان ہے, وہ ہمارے پاس کیا کہلاتا ہے, وہ ہمارے پاس کہلاتا ہے کنڈکٹیوٹی. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد اگر بات کریں زیرو الیکٹریکل ریزسٹنس کی, زیرو الیکٹریکل ریزسٹنس کی بات کریں تو زیرو الیکٹریکل ریزسٹنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب الیکٹرون پاس کر رہے ہیں, ٹھیک ہو گیا, الیکٹرون پاس کر رہے ہیں تو وہ کوئی بھی انرجی کو ہیٹ کی فارم میں لوز نہ کریں. تو ایسی فارم کے اندر جو ہمارے پاس کیا ہوگی, جو الیکٹریکل ریزسٹنس ہوگی وہ زیرو ہوگی. کہ مطلب پاسنگ الیکٹرون ڈو ناٹ لوز انرجی ان فارم آف ہیٹ. مطلب پاس کرتے ہوئے الیکٹرون کیا کریں, انرجی کو ہیٹ کی فارم میں جب لوز نہیں کریں گے تو ہمارے پاس کیا ہوگا, زیرو الیکٹریکل ریزسٹنس ہوگی. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد یہ جو سپر کنڈکٹیوٹی ہے اس کے اندر ہمارے پاس جو اوہمز لا ہے V is equal to IR. ٹھیک ہو گیا. سپر کنڈکٹیوٹی کا فینومینا کب ہوگا, جب ہمارے پاس وولٹیج زیرو ہوگی تو ظاہری بات ہے ریزسٹنس بھی زیرو ہو جائے گی. یہ کنڈیشن ہے سپر کنڈکٹیوٹی کے لیے. ٹھیک ہے. جب اس کی سپر کنڈکٹر اس قابل ہوتا ہے کہ جب وہ الاؤ کرتا ہے کرنٹ کو پاس کرنے میں, ٹو پاس کرنٹ when there is no applied voltage. کہ جب ہمارے پاس کوئی وولٹیج آپ نے اپلائی بھی نہ کی ہو تو یہ اس قابل ہوتا ہے کہ کرنٹ کو کیا کرے, پاس کروا دے. کون, سپر کنڈکٹر. ٹھیک ہو گیا. تو یہ فینومینا کس کے اندر پاس ہمارے پاس آبزرو ہوگا, یہ ہمارے پاس ہوگا
सुपर कंडक्टिव। ठीक हो गया, यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अभी आगे देखते हैं। ये फिनोमेना किस किस चीज के अंदर होता है? ये फिनोमेना ऑब्जर्व होता है मेटल्स के अंदर, सेरामिक मटेरियल्स के अंदर, एट लो टेम्परेचर। जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होगा तो ये फिनोमेना हमारे पास ऑब्जर्व होगा। इसमें क्या कहते हैं, ये जो सुपर कंडक्टिविटी है ना, इसमें होता कुछ इस तरह कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है टेम्परेचर की। ठीक हो गया। जब आप लोग क्या करते हो, टेम्परेचर को कम करते हो, कम करते जाते तो क्या आता है, बिलो देन क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, जब वो क्रिटिकल टेम्परेचर से कम हुआ, बिलो देन क्रिटिकल टेम्परेचर, तो हमारे पास रेजिस्टेंस क्या होगी, जीरो होगी। जब रेजिस्टेंस जीरो होगी तो हमारे पास फिनोमेना आ गया सुपर कंडक्टिविटी का। ठीक है, उसके बाद हमारे पास काइरोजेनिक एक प्रोसेस है, एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स है। ठीक है, हम इसको इस्तेमाल करके क्या करते हैं, काइरोजेनिक को इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, एक मशीन इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं। वो मशीन क्या करती है, किसी भी चीज़ के अंदर से टेम्परेचर या हीट निकालती रहती है। एक टाइम ऐसा आता है उसका टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। जब उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है तो उसकी रेजिस्टेंस जीरो होती है। तो जीरो होने की वजह से वो हमारे पास क्या करता है, सुपर कंडक्टिविटी शो करने लग जाता है। ठीक हो गया, ये था हमारा आज का लेक्चर एरियाज ऑफ फिज़िक्स पे। इंशाल्लाह कल हम बात करेंगे फिज़िकल क्वांटिटीज़ पे। तो आपसे आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी फिज़िकल क्वांटिटीज़ के साथ। खुदा हाफिज़।